آپ کے پاس اسلام صاف ستھرا موجود ہے، قرآن پاک ہے، حدیث رسول ہے، لیکن یہودی اور نصرانی کچھ ایسے لوگ ہیں جو پورے اسلام کو پڑھتے ہیں صرف شک پیدا کرنے کے لیے۔ ان میں بڑے بڑے عالم ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، سیدھے انہوں نے مسلمانوں کے درمیان ایک بات پیدا کر دی، جس قرآن کو تم پڑھ رہے ہو نا، جس حدیث کو تم مان رہے ہو، یہ کہاں سے آ رہی ہے تمہیں معلوم ہے؟ تو مسلمان نے کہا یہ تو 1400 سال پہلے سے آ رہی ہے۔ تو ایک انگریز مفکر ہے، یہودی ہے، اور وہ مستشرق اس کو کہتے ہیں، اورینٹل، یعنی وہ اسلام کو صرف سیکھتے اس لیے ہیں کہ دین میں شک پیدا کریں۔ اس نے ایک بات اعتراض کی یہ ڈال دی کہ جو حدیثیں تم لے کر کے چل رہے ہو یہ امام بخاری سے آئی ہے نا، امام بخاری سے، امام مسلم سے، امام ترمذی سے، یہی حدیث کی کتابیں ہمارے ہاں چلتی ہیں۔ تو اس نے ایک شک ڈال دیا، تمہیں معلوم ہے یہ لوگ رسول پاک کی زندگی کے 200 سال بعد آئے تھے، تو 200 سال میں جو گیپ ہوا ان کو کیسے پتا کہ رسول نے بیان کیا ہے کہ نہیں بیان کیا؟ تو اچانک جو سادہ مسلمان ہے وہ سوچنے لگ گیا بات تو پتے کی کر رہا ہے، امام بخاری حضور کی وفات کے 200 سال بعد آئے، تو یہ 200 سال کے بعد آ کر کے انہوں نے حدیثیں لکھی۔ تو سادے مسلمان کے ذہن میں سیدھے انہوں نے اٹیک کہاں کیا؟ رسول پاک کی ذات، کہ ان سے جو لوگ اخذ کیے وہ لکھا ہوا نہیں تھا، 100 سال کے بعد لکھنا شروع کیے، تو کیا پتا کہ سب صحیح لکھا ہے کہ غلط لکھا ہے؟ انہوں نے حدیث میں شک پیدا کر دیا۔ قرآن کے متعلق ایک یہودی ہے، وہ کہتا ہے کہ قرآن تو جمع ہوا ہے حضور کی وفات کے 30 سال کے بعد، یا حضرت عثمان غنی کے زمانے میں جمع ہونے لگا، تقریباً 20 سال بھی سمجھ کر کے چلے، حضور کی وفات کے 20 سال بعد جمع ہوا، حضور کی زندگی میں نہیں جمع ہوا تھا۔ تو بعد میں پتہ نہیں کتنا چھوڑا گیا ہے، کتنا جمع کیا گیا پتہ نہیں۔ اس طرح کا شک ڈال کر کے اس نے کتاب بھی لکھ دی، مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ پتہ نہیں یہ وہی قرآن ہے کہ نہیں جو رسول پر اترا تھا، حدیثیں وہی ہے کہ نہیں جو رسول نے بیان کیا تھا۔ معاذ اللہ رب العالمین، جس دن تمہارے ذہن میں یہ شک پیدا ہوا سمجھ لو کہ تمہارا اسلام ڈھہ گیا، سب ختم ہو گیا، کیونکہ جڑ پر وہ حملہ کرتے ہیں جس پر تمہاری پوری شاخیں چل رہی ہیں۔ پایا ہلا دیا تو پوری عمارت کو نیچے بیٹھنا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، 1000 اختلافات ہو جائیں لیکن رسول پاک کی ذات کے متعلق ایک بھی اختلاف ہم برداشت نہیں کرتے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے لیے اگر ذرا برابر بھی شک پیدا ہو گیا تو پھر سمجھ لو کہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے یہ اسلام ہی نہیں رہے گا۔ اب جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ایک یہودی ہے، وہ کہتا ہے کہ کبھی کبھار ان پر مرگی کا دورہ پڑتا تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ کس پر؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق اس نے اتنا بڑا گھناؤنا الزام لگایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مرگی کا دورہ پڑتا یا فیڈ آتا، فیڈز، جس کی وجہ سے کچھ چیزیں وہ بھول جاتے تھے، کچھ چیزیں یاد رہتی تھی، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایک بات یاد رکھ لیں، اللہ تعالی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہی نہیں، 1,24,000 جتنے نبی آئے، ان نبیوں کو، ہر نبی کو، ان نبیوں میں سے ہر نبی کو اللہ نے ایسی ہر بیماری سے محفوظ رکھا جس میں عقل زائل ہوتی ہو، جس میں عقل حاضر نہیں رہتی، ایسا حضور کی بات نہیں، ہر نبی کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے ایسی عیب والی کوئی بیماری انبیاء کو کبھی نہیں آ سکتی جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں، گھن کرتے ہوں۔ اسی لیے میں جب بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق بیان بھی کرتا ہوں تو بڑا احتیاط اس بات کا برتتا ہوں کہ وہ بیمار تو تھے، آزمائش میں بعض لوگوں نے ان کی بیماری کو اس حد تک بیان کر دیا، معاذ اللہ رب العالمین،
کہ کہنے میں مجھے بھی دقت محسوس ہوتی ہے کہ جسم پر کیڑے آ گئے تھے، فلاں فلاں چیزیں، میں احتیاط کرتا ہوں ان چیزوں سے، اس لیے کہ اللہ کسی بھی نبی کو آزمائش میں ہی کیوں نہ ڈالے، ایسی بیماری سے نہیں گزارتا جو لوگوں کے لیے گھن والی ہو، نفرت والی، کسی بھی نبی کو نہیں۔ اب جو اس یہودی نے گولڈ زہر نام ہے، اس نے جو اعتراضات کیے میرے نبی کی ذات پر، وجہ کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ مسلمانوں کے دلوں میں ان کی عظمت کم ہو جائے، ان کو بیمار ثابت کر دیا جائے، بھولنے والا ثابت کر دیا جائے، معاذ اللہ رب العالمین، تاکہ بعد میں آنے والے یہ مسلمان کہہ سکیں میاں وہ تو ایک عام بشر تھے نا، انسان ہی تو تھے، جیسے بعض لوگ کہنے لگ گئے، عام بشر تھے، وہ ایک انسان تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، آتے تھے، ان کی بات کو اتنا اہم کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ جو کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ عقیدہ آیا حضور کو عام بشر کہنے کا، یہی دشمنان اسلام نے ڈالا ان کے دل و دماغ میں، کہ حضور کی ذات کو بہت زیادہ امپورٹنٹ نہ دو، بہت زیادہ امپورٹنٹ نہ سمجھو۔ میرے عزیزو، اب یہاں پر اگر عقیدہ سیکھنا ہے تو علامہ اقبال سے، میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا، ایک ایسا عاشق رسول ہے، وہ خود کہتا ہے بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماہوست، فارسی میں کہتے ہیں اگر بہ نہ رسیدی تمام بو لہبیست، اے بندے مومن اپنے آپ کو حضور کی ذات تک پہنچا دے، یہی دین ہے، حضور تک پہنچا دے اپنے آپ کو، اور پورا کا پورا دین کیا ہے؟ نبی کی ذات ہے۔ اگر بہ نہ رسیدی، اور اگر تو حضور تک نہیں پہنچ سکا تو سمجھ لے کہ تجھ میں اور ابو لہب میں کوئی فرق ہی نہیں۔ دین کون سا ہے؟ جو رسول پاک تک تمہیں پہنچائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث بھی یاد رکھ لو، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اتنی محبت نہ کر لے کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، تمام انسانوں سے زیادہ جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کر لے، اس وقت تک وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ یہ کسوٹی حضور نے کیوں دی؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر آئے تھے، پوچھا حضور نے اے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا سے زیادہ، اپنے مال و متاع سے زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون کہہ رہا ہے؟ عمر ابن خطاب امیر المومنین۔ ان کو جواب میں حضور نے کیا فرمایا؟ کہا عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ جہاں انہوں نے کہا میں اپنے مال، اولاد، پورے رشتہ داروں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تب بھی حضور فرما رہے تیرا ایمان ابھی کمپلیٹ نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کا دن ہے، میں اب اپنی جان سے زیادہ آپ کو عزیز رکھتا ہوں، میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا ایمان مکمل ہوا۔ اب مجھے یہ بتاؤ میرے عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو اتنا جو ہم امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، کیا یہ ہمارا بنایا ہوا قانون ہے یا رسول پاک کا بنایا ہوا؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس لیے میں آج کل اس ایشو پر زیادہ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے حضور کی عزت اور حرمت کو پہچان لیا تو سمجھ لو ہماری عزتیں خود بخود بننے لگ جائیں گی۔ تم اپنی عزت بنانے کے لیے سٹیٹس مینٹین کرنا، سٹینڈرڈ مینٹین کرنا، کن لوگوں کے درمیان بیٹھوں تو عزت بڑھے گی، کون سا بزنس کروں تو میری عزت بڑھے گی، لوگوں سے کیسے بات کروں تو عزت بڑھے گی، ان چکروں میں پڑے ہوئے ہو۔ عزت تو اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ فرماتا ہے عزت اللہ کے پاس ہے اور اس کے رسول کے پاس۔ اب یہاں پر بھی ہمیں دستگیری کرتا ہے اقبال کا وہ شعر
علامہ اقبال کہتے ہیں آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت اور آبرو نام مصطفیٰ سے جڑی ہوئی ہے. اگر تم اس نام کے لیے کوشش کرنے لگ گئے تو پھر دیکھنا تمہاری عزتیں اوج پر پہنچا دی جائیں، بہت عزت دار کہلاؤ گے. لیکن شرط کیا ہے؟ حضور کی ناموس اور حضور کی عزت کے لیے مر مٹو. اور جو حضور کی ذات پر اپنی جان نچھاور کر گئے وہ زندگی میں کبھی اس دنیا میں کبھی مرے نہیں. ان کا لاشا تو گیا ہے قبرستان لیکن وہ مرے نہیں، آج تک زندہ. جو رسول پاک کی ذات پر اپنے آپ کو فنا کیا، 800 سال ہو گئے، کیا غریب نواز ہمارے درمیان زندہ نہیں ہے؟ میرے عزیزوں، زندگی اسی کا نام ہے کہ ہر محفل میں، ہر جماعت میں، ہر آنے والی نسل انہیں یاد رکھتی ہو. شاید ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، ہمارے باپ داداؤں نے نہیں دیکھا، ان سے پہلے کی پیڑھیوں نے بھی نہیں دیکھا. 800 سال کا عرصہ معمولی نہیں ہوتا، لیکن ایسا تازہ ذکر ہے جیسے لگتا ہے کہ پچھلے سال وہ موجود رہے. بلکہ ہماری جو میتیں جاتی ہیں 1 سال 2 سال کے بعد بھلا دیے جاتے ہیں، ان کا ذکر بھی نہیں رہتا. لیکن کچھ وہ ہستیاں ہیں جن کو دنیا سے گئے ہوئے 500 سال ہو گئے، 800 سال ہو گئے، لیکن امت ان کو آج تک فراموش نہیں کر سکی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جیتے تھے نام مصطفیٰ کی بلندی کے لیے، میرے آقا کے لیے جیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ کے لیے قوموں کے دلوں میں زندہ رکھا. مجھے بتاؤ، کربلا ہر سال ہم سنتے ہیں، ہر سال تازگی پیدا کرتا ہے. حسین اعظم ان کی اولاد کے ٹکڑے نہیں ہوئے تھے؟ کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں. یہ کیا تھا؟ کربلا کے میدان میں بکھرے ہوئے تھے اہل بیت کے اجسام، گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے، لاشیں نہیں مل رہی تھی. لیکن میرے عزیزوں، مجھے بتاؤ، کیا اس حسین اعظم کا جھنڈا کبھی نیچے ہوا آج تک؟ آج بھی لہرا رہا ہے. نام اس قدر ادب سے لیا جاتا ہے. اب تو حالات یہ ہے کہ اب اگر جنگیں ہوں گی بھی تو جنگ میں جانے والا پہلے نام حسین کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے، تو وہ ہم میں سے کبھی ختم نہیں ہو سکے. یہی بات حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں کہ کون سی بات ہے جو تمہیں 14 صدیوں کے بعد بھی مرنے نہیں دیتی؟ کون سی بات ہے اے حسین اعظم جو آپ کو ہمارے معاشرے سے ختم نہیں کرتی؟ ان کی روح تمہیں جواب دے گی. وہ نام ہے، وہ چیز ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میدان میں حسین اعظم کو جو چیز لے کر کے آئی تھی وہ کون سی چیز تھی؟ حضور کی عزت اور حضور کے دین کی حفاظت. میرے عزیزوں، یہ پچھلی جو آیت گزری ہے اس میں اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. تم یہ مت سمجھ لینا کہ نبی کی طرف جاؤ گے تو صرف یہ نبی کی عزت ہے، یہ صرف نبی کے احکام کو ماننا ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا تم نے اگر رسول کی اطاعت کی تو گویا کہ اللہ ہی کی اطاعت کی.